وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی پہ اتر آئے۔ تو میں جس میں یہ چار باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں، جھوٹ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہیں، ٹیک لگی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو کبیرہ گناہ تو ہیں کبیرہ، نہیں نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے، اکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے 3 گناہ گنوائے، صحابی نقشہ بھی ساتھ کھینچ رہے ہیں کہ آپ نے پہلا گناہ گنوایا پہلا گناہ گنوایا اور ٹیک لگی ہوئی ہے، کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے تو ظاہر بات ہے آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اب آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے، بس حضور خاموش ہو جائے۔ یہ ہے محنت، معاملات اچھے ہو جائے، یعنی کہ پیسہ زیادہ ہو جائے نہیں، کمائی پاکیزہ ہو جائے، معاملات صاف ستھرے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 اصول بتائے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے، کیا جو بات کریں تو جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ وہ کاروبار کرنے والے، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، سودا بیچیں تو خواہ مخواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خواہ مخواہ عیب نہ نکالیں، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس پر نرمی کر دیں۔ فرمایا جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار، اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی، برکت والی۔ ہاں؟ یہ محنت ہے کہ کیسے سب اللہ کو راضی کریں، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، جسے اللہ ملا سب کچھ ملا، لوگوں کی واہ واہ سے کچھ نہیں بنتا، نہ لوگوں کے لان تان سے کچھ بگڑتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو، جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، لیکن نیت خراب ہو گئی کہ لوگ کہیں واہ واہ، لوگ کہیں کیا بات ہے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے، میری پہچان ہو، میں جانا جاؤں، میری شہرت ہو، انگلیاں اٹھیں، اشارے ہوں، اور میں سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں، سب سے پہلے جہنم میں، اور ان سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ ہاں، یہ محنت ہے، اعمال ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی۔ جو آپ کو نبی نہ مانے کہ کافر، آپ کو نبی مانے آخری نہ مانے یہ بھی پکا کافر۔ جب حضور آخری نبی، اب اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا۔ انبیاء خبر دیتے ہیں
کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا ٹھکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ ہاں، آزاد نہیں ہیں زندگی گزارنے میں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا، اور اللہ سن رہا، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ، تین ہو تو چوتھا اللہ، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ کیا کرو بھی اللہ کو راضی کرو، یہ پیغام پہنچانا، یہ بات دلوں میں اتارنا، یہ بات سمجھنا سمجھانا، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا، اس بات کو لے کے ہر دکاندار، دفتر والا، کاروبار، ہر مزدور، وزیر تک پہنچنا، پیار محبت سے سمجھانا، ہو بھائی اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، بھائی فرشتے ہیں لکھ رہے، کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، سب لکھا جا رہا ہے۔ اب پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا، پاؤں ہلا نہیں سکتا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ جو مرضی بولو، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، نا 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 نا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی، ہر چیز کی پوچھ ہوگی، یہ سمجھنا ہو بھائی اللہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے ماننا، ایمان بالغیب، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ماننا، یہی تو ایمان۔ فرعون جیسا بدماش جب فرشتہ موت کا سامنے آیا کہتا آمنت بربی موسیٰ، اور میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، فرمایا کہ الان، اب نہیں، اب تو نظر آ گیا، اب تو مشاہدے میں آ گیا، ہاں، بغیر دیکھے ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ یہ ایمان ہے، تبلیغ میں محنت ہے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی، پہلے ایمان سیکھنا ہے، بھائی پہلے ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھ لیا، دین پر چلنا آسان، پھر دین پر چلنا آسان، پھر اعمال آسان، پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان۔ ایمان سیکھے۔ کالج کے لڑکے تھے، سیر کرنے گئے سمندر کی، ملاح سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی ہے کہ نہیں، حساب تو پڑھا ہوگا کہ نہیں، ہنس پڑے کہ بابا نہ یہ سیکھا، نہ یہ سیکھا، نہ یہ سیکھا، اپنی آدھی زندگی تو ضائع کر دی پکڑ کے۔ بابا خاموش ہو گیا۔ تھوڑا آگے گئے، سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر۔ بابا نے کہا بچوں
تم نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، یہ بتاؤ کہ تم نے تیرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا۔ بابا نے کہا پھر میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ بوڑھا بابا تیرتا ہوا نکل گیا، وہ سائنس پڑھے ہوئے ڈوب کے مر گئے۔ اگر ہم نے سب کچھ سیکھا ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا۔ پہلے ایمان سیکھیں، تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت، پھر نماز کی فضا، اذان پہ بازار بند، دفتر بند، ہاں، پھر قرآن ذکر کی فضا، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر آنکھوں میں حیا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ کب؟ جب مسلمان اس کو اسلام پر آ جائے۔ مسلمان کس پر آ جائے؟ آج مسلمان کی زندگی سے اسلام نکل گیا، مسلمان کے کاروبار سے نکل گیا، شادیوں سے نکل گیا، لباس سے نکل گیا۔ ہاں، آج اسلام کا تصور مفہوم ذہنوں میں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ ہماری مدارس میں سب سے بڑی کتاب جو فقہ کی پڑھائی جاتی ہے نا، فقہ کی، وہ ہے ہدایہ۔ اس کی 4 جلدیں، اس کی ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی اخلاق، معاملات، معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں، پورا دین ہے، یہ پورا دین زندگی میں آئے، یہ محنت ہے۔ ہاں بابا تھوڑا سا ذرا آرام سے، بات دھیان سے سنو۔ ہاں اب آواز نا خاموشی سے نا بات سنو۔ دیکھو سر سردی لگ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی۔ ہاں، تو مسلمان پورے اسلام پر آئے، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ شہد کی مکھیاں کب آئیں گی؟ جب پھول لگ جائیں گے۔ جب پھول، تو شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی بھاگ بھاگ کے۔ اور پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، پھول ہی کاغذ کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے۔ مسلمان جب اسلام پر آئے گا تو پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے کتنا وقت دینا پڑتا ہے اور کتنا دل دماغ خرچ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کارخانہ چلانے کے لیے۔ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، تو اس کے لیے بھائی یہ 3 دن چلا بس، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے، اور یہ دوبارہ نہیں ملنی، اور یہ جا رہی اور بڑی تیزی سے جا رہی۔ ہاں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے، پھر زمین میں کیا ہو جائیں گے؟ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ ہاں، اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ کون ہوتے ہیں بھائی؟ مٹی کون ڈالتے ہیں؟ اپنے۔ اور پتہ کیا ہے؟ ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم
اسی سے تو پیدا کیا. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں لوٹایا جائے گا. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا. ہاں، ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ایک قبر پہ بڑا عبرت والا کتبہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا پیغام چھپا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا قبر کے اوپر کیا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر بچے نہیں رہتے. سب جھوٹ ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام دنیا میں چمک جائے. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار. عجیب بات بتاؤں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ پیسہ، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور عجیب بات، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے دنیا میں آئے پیسہ کمانے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں کس لیے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کس نے غفلت میں ڈالا؟ کثرت کی حرص اور اس چیز نے غفلت میں ڈالا. حتی کہاں جا پہنچے؟ قبروں میں جا پہنچے، مر گئے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے مشورہ ہر روز ہر مسجد میں، اس کے لیے مشورہ، اس کے لیے روزانہ کی محنت، روزانہ کی ملاقاتیں، پھرنا، نقل و حرکت، کیسے جماعتیں نکلیں اللہ کے راستے میں، چلے کی 4 ماہ کی 3 دن کی، یہ تو ترتیب بنائی. ایک آدمی آیا کہتا جی یہ آپ نے 3 دن کہاں سے نکالے؟ بتاؤ کہاں لکھے 3 دن؟ میں نے کہا تم 3 دن نہ لگاؤ، تم 5 دن لگا لو. کہتا چلہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہا تم چلہ نہ لگاؤ، 50 دن لگا لو. کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا. بھائی یہ تو ترتیب ہے. جیسے ہر ادارے میں، ہر اسکول مدرسہ ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ترتیب ہے. باقی یہ تو کام ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لیا ہے یہ جان، یہ مال اللہ نے ہم سے خرید. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ اس دین کی محنت پر. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہاں
یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ سب سے بڑا مصرف، یہ زندگی امانت ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی آئی، کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا، اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں لگی، یہ زندگی ہماری نہیں، یہ ہماری اللہ نے ہمیں دی امانت ہے، اور زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، امانت ہے، خیانت نہ کریں۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام، یہ دین کی محنت، نماز پڑھنا یہ دین ہے، یہ دین کی محنت نہیں، یہ دین ہے، یہ دین کی مدد نہیں۔ روزہ رکھنا، اشراق پڑھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، اعتکاف بیٹھنا، بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ دین ہے، یہ دین کی محنت نہیں، یہ دین کی مدد نہیں۔ ہمیں حکم ہے، ہمیں دین پر بھی چلنا ہے، ہمیں دین کی محنت بھی کرنی ہے، ہمیں دین کی مدد بھی کرنی۔ عمدہ سے عمدہ کھانا کھانا اسے نہیں کہتے کسی کی مدد، کسی کو کھلانا اسے کہتے ہیں مدد۔ اپنی بہت اعمال کرنا یہ اسے دین کی مدد نہیں، یہ دعوت، یہ دین کی مدد، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ صحابہ نے چھوڑا کیا؟ گھر کس لیے؟ مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، آپ کی مجلس چھوڑی، آپ کے پیچھے کی نمازیں چھوڑی، آپ کی طرف دیکھنا کتنی بڑی عبادت، اس کو چھوڑا، اور جا رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اپنی امت سے، اپنے نبی سے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیں، حکم دیا ہے، آگے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے بات آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو، پھراؤ، نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ۔ صحابہ نکلے، گھروں کو چھوڑا، مکہ مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحبت۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، آخر میں فرمایا، یا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ ہی گزر ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، از معاذ رانو حضور کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کے رو، ہچکیاں بند گئیں، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجیں، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں، جا رہے ہیں۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے نا از معاذ رانو کے، تو اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی بھر آئیں، چہرہ مدینے کی طرف پھیرا، میں کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا۔ تو بھائی کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم۔ لوگ کہتے تبلیغ کا کام کریں گے کام ختم ہو جائے، وہ کام، ہمارا کام تو یہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہیں کہ مجھے ڈاکٹری کے لیے وقت نہیں ملتا، ارے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کا تو کام ہی ڈاکٹری۔ آج مسلمان کیا کہے کہ میرے پاس نبی کے کام کے لیے وقت نہیں، اور ہمارا تو کام ہی ہے، اصل کام یہ ہے، بڑا کام یہ ہے، اہم کام یہ ہے۔ جس کام کو آدمی کام سمجھتا ہے اس کو وقت دیتا ہے، جس کام کو آدمی کام سمجھتا ہے اس کے لیے اپنی باقی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ اصل کام یہ ہے۔ اب اپنے ملازم کو بھیجا کراچی مل کے مالک نے کہ جاؤ مشینری آئی ہے فلاں ملک سے تو اس کو چھوڑوا کے لے آؤ، مشینری لے آؤ، بھیجا اس لیے، اور اس سے کہا کہ چلو تم کراچی جا رہے ہو نا، سمندر کی سیر بھی کر لینا، بچوں کے لیے شاپنگ بھی کر لینا، فلاں ہوٹل میں ٹھہرنا بڑا اچھا ہے، فلاں جگہ بڑی زبردست نہاری ہے۔ ہاں یہ تو ویسے ہی کہہ دیا، بھیجا کس لیے تھا؟ مشینری چھڑوانے کے لیے۔
اب کچھ عرصے بعد واپس آیا، ہاں بھی کیا بنا؟ کہتا جی بڑا اچھا ہوٹل تھا، وہاں نہاری کھائی، بڑے مزے کی تھی، سمندر کی سیر کی، بڑا مزہ آیا، بچوں کے لیے شاپنگ بھی کر لی۔ اور اللہ کے بندے، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ کہ جی اس کے لیے تو مجھے وقت ہی نہیں ملا، اس کے لیے تو مجھے وقت نہیں ملا۔ اللہ نے بھیجا کس لیے؟ اللہ نے ہمیں دنیا بھیجا کس لیے؟ ہم اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں۔ یہ تو ضرورتیں ساتھ لگا دی، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، یہ ضرورتیں ساتھ لگ گئی، ہم دنیا میں آئے اس لیے نہیں ہیں۔ صحابی نے کیا فرمایا؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ تم کیوں آئے ہمارے ملک میں، کیا فرمایا؟ ہم آئے نہیں ہیں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ تم سے مال لینے نہیں آئے، تمہارا ملک نہیں چاہیے، کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لائیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ سب سے توبہ کروانا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی ٹھکی توبہ کر لو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، یہ مشورے کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، یہ چلے چارواں کے پیچھے کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے۔ یہ کام ہے، یہ زندگی کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ 2 صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں شہید ہو گئے، ایک ان میں سال بعد فوت ہوئے۔ وہ جو سال بعد فوت ہوئے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اللہ کے نبی سے آ کر ساری بات پوچھی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو سال بعد فوت ہوئے، یہ جنت میں پہلے چلے گئے؟ کہ ہاں، 1 سال نیکیاں زیادہ نہیں ہوئی، 1 سال کی نمازیں زیادہ نہ ہوئی، 1 سال کے روزے زیادہ نہ ہوئے، 1 سال کے خیر کے کام زیادہ نہ ہوئے۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے اور ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی وقت ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، بڑی دین کے لیے نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، جو سانس بھی مشینوں پہ لے رہے ہیں۔ ہاں، ہر خاندان میں ایسے لوگ پڑے۔ یہ صحت نعمت، وقت نعمت۔ فرمایا فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت سے۔ اور خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ بدحالی سے۔ ہاں، میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ۔ بڑا غصہ آیا اس کے میاں کو، باہر گیا، دھکے دیے، برا بلا کا دباؤ دیا۔ اللہ کی شان، کاروبار ختم، بیوی سے اختلاف، طلاق ہو گئی، بیوی نے کہیں اور شادی کی، دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ۔ بیوی سے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی اس فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ گئی اور روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کی طرف نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، واپس آئی روتی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہ میرا پہلا خاوند تھا، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکالا تھا
آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خامد ہے. میں کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکے دے کے نکالا تھا. ہاں، خوشحالی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بدحالی سے پہلے. یہ زندگی نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، اس ماحول میں آنا نعمت ہے. یہ تبلیغ میں جتنا بھی وقت لگ گیا، یہ بات، یہ ماحول، یہ اجتماع، یہ خیر کا پیغام، اپنی بات، اپنے حیثیت کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری. دھاگے دھاگے سے تھان بنتا ہے، قطرے قطرے سے دریا سمندر بنتے ہیں، اینٹ اینٹ سے عمارتیں بنتی ہیں، ذرے ذرے سے پہاڑ بنتے ہیں، ایک ایک آدمی سے معاشرہ بنتا ہے. شیطان باز کو کیا ذہن میں ڈال دیتا ہے؟ وہ آوے کا وہی بگڑا ہے، اتنا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی جو کر سکتے ہیں وہی تو کرنا ہے. ہم تو اسی کے مکلف ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں. جو ہمارے بس میں نہیں ہم اس کے مکلف ہی نہیں، جو کر سکتے ہیں وہی کرنا ہے. ایک سمندر میں نا لہر ماری زور سے باہر، لاکھوں مچھلیاں باہر رہ گئیں، پانی واپس چلا گیا، مچھلیاں تڑپ رہی. ایک آدمی گیا، مچھلی اٹھائی پانی میں پھینکی، دوسری اٹھائی پانی میں پھینکی، تیسری اٹھائی پانی میں پھینکی. کسی نے کہا کیا کر لو گے، کتنا کر لو گے، کیا فائدہ، یہ تو لاکھوں مچھلیاں ہیں. اس نے ایک مچھلی اٹھائی پانی میں پھینک دی. اس نے کہا اس کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو ہو گیا کہ نہیں؟ جو ہمارے بس میں وہ کرے. ہاں، قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھا دے.